اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک و اہل بیتک و اطرتک یا نور اللہ۔ اللہ جل وعلا کی حمد، اس کے پیارے حبیب لبیب احمد مجتبیٰ حبیب کبریا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ذات مقدسہ پر درود و سلام، ازل سے درود و سلام، ابد تک درود و سلام، ہر آن ہر لحظہ پیارے مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر درود و سلام۔ پروگرام سیرت الانبیاء الحمدللہ کسی تعارف کا محتاج نہیں، یک کے بعد دیگر اللہ کے سچے رسولوں کی، نبیوں کی سیرت بیان ہو رہی ہے۔ بہت مواد ہے، بہت سارے موضوعات چھیڑے ہیں، سنے ہیں اور عوام الناس تک یہ پیغام پہنچایا ہے، چاہے وہ عوام مسلمان ہمارے ملک پاکستان میں ہوں یا بیرون ملک ہوں، ان سب کے لیے اصلاح امت کا یہ کام ہمارا سچ نیوز چینل جو کر رہا ہے، اللہ رب العزت ان کی کاوشوں کو، ان کی سعیوں کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے اور انہیں اللہ تعالیٰ اور عروج عطا فرمائے۔ ناظرین کرام، یہ بہت بڑا ذمہ داری کا کام ہوتا ہے، اس میں بہت وقت درکار ہوتا ہے۔ آج جس پیغمبر خدا کا ذکر ہم کرنے جا رہے ہیں انہیں حضرت زکریا علیہ السلام کہتے ہیں۔ اس سے پہلے حضرت شایع علیہ السلام کا ذکر ہوا، اس سے پہلے حضرت دانیال علیہ السلام کا ذکر ہوا۔ آج حضرت زکریا علی نبینا، اللہ جل وعلا کے برگزیدہ بندوں میں سے نبی ہیں اور یحییٰ علیہ السلام کے والد محترم ہیں، خود پیغمبر، ان کا بیٹا پیغمبر۔ ناظرین کرام، بنی اسرائیل کے پیغمبروں میں سے ہیں، تو آئیے ان کے بھی حالات واقعات، پھر رشتے کے اندر دیکھا جائے تو حضرت مریم علیہ السلام کا ذکر قرآن پاک میں ملتا ہے۔ وہ بی بی مریم جس کے نام پہ ہمارے قرآن نے ایک پوری سورت رکھی ہے، اللہ رب العزت نے بی بی مریم علیہ السلام کے نام کے لیے، اس کے کمالات کے لیے ایک پوری قرآن کی سورہ اتاری اور اس کا نام بھی سورہ مریم ہی رکھا۔ تو حضرت مریم علیہ السلام کے رشتے میں خالو لگتے ہیں حضرت زکریا علیہ السلام۔ پھر آپ علیہ السلام نے حضرت بی بی مریم رضی اللہ تعالی عنہا کی کفالت کی، پرورش کی ذمہ داری لی، اور پھر ان کے پاس، ان کے حجرے میں آئے تو بے موسمی پھل دیکھے، جن پھلوں کا موسم بھی نہیں تھا وہ پھل دیکھے اور اس پر سوال کیا۔ پھر اولاد کے لیے دعا مانگی کہ پروردگار مجھے اولاد عطا فرما، جو دعا قبول ہوئی اور آپ کو حضرت یحییٰ علیہ السلام کی بشارت دی گئی۔ تو ان تمام صورتوں میں عظیم فرزند عطا ہونا، پھر یہودیوں نے سازش کر کے اپنی پرانی عادتوں کی طرح اس دفعہ بھی حضرت زکریا علیہ السلام کو ان یہودیوں نے شہید کر دیا۔ تو اس کے اندر ہم اس عنوان کو لے کے آگے چلیں گے، آپ کی شہادت کا تذکرہ بھی ہوگا، جیسے آپ نے حضرت مریم علیہ السلام کی کفالت کی اس کا ذکر خیر بھی کریں گے، اور اپنے بیٹے کے لیے جو دعا مانگی گئی اس کا ذکر خیر بھی ہوگا۔ ناظرین کرام، ہمارا یہ وہ پروگرام ہے خالصاً مذہبی اور غیر سیاسی۔ اس کے اندر ہم پہلے قرآنی واقعات کو دیکھیں گے، قرآن سے رجوع کریں گے کہ قرآن پاک نے کہاں کہاں حضرت زکریا علی نبینا کا ذکر خیر فرمایا۔ مثلا قرآن پاک میں آپ کا مختصر تعارف اور مختصر تذکرہ، پہلا تذکرہ سورہ انعام کے اندر آتا ہے، آیت نمبر 85 میں ہے، یعنی 85، اور تفصیلی ذکر
درج ذیل اور صورتوں میں بھی ملتا ہے، قرآن کی اور صورتیں جو ہیں، مثلا سورہ آل عمران آیت نمبر 37 سے لے کر 44 تک آپ کا ذکر خیر، آپ کا تذکرہ ملتا ہے۔ پھر سورہ مریم کے اندر آیت نمبر 1 سے لے کر 11 آیت تک، یہ آیت مبارکہ 11 آیات ہیں، آپ کا تذکرہ یعنی ذکر خیر۔ اور سورہ انبیاء کے اندر 99 سے لے کے 90 تک آپ کا ذکر خیر ہوتا ہے۔ صدیاں بیت گئی، ہزاروں سال گزر گئے، آج بھی وہ زندہ ہیں، ان کے ذکر بھی زندہ ہیں، ان کے جسم بھی زندہ ہے، ان کے مزار، ان کی قبور بھی زندہ ہے، ان کا فیضان بھی زندہ ہے۔ نبی وصال فرماتا ہے، صرف دنیا بدلتا ہے، جگہ بدلتا ہے، نبی فنا نہیں ہوتا، مٹ نہیں جاتا۔ نبیوں کے مبارک جسموں کو آگ نہیں جلاتی، مٹی نہیں کھاتی، جانور تک انہیں تکلیف نہیں پہنچاتے، یہ مقدس اجسام ہوتے ہیں اللہ کے سچے رسولوں کے۔ ناظرین کرام، اب ہم مختصر تعارف کی طرف آئیں گے کہ اللہ کے اس سچے رسول کا تعارف کیا ہے، آپ کی تعریف کیا ہے۔ آپ علیہ السلام کا مبارک نام سیرت کی کتابوں میں زکریا آیا ہے، اور ایک قول کے مطابق نسب نامہ کچھ یہ ہے کہ زکریا بن لدن بن مسلم بن صدوق بن حشیان بن داؤد بن سلیمان علیہ السلام، یعنی آپ حضرت داؤد علیہ السلام کی اولاد میں سے ہیں۔ ناظرین، آپ جانتے ہیں اس سے قبل ہم حضرت داؤد علیہ السلام کی سیرت کے اوپر پروگرام کر چکے ہیں، اور پھر حضرت سلیمان علیہ السلام کا ذکر ہوا، جو پوری روئے زمین کے آپ بادشاہ تھے، نبی بھی تھے اور بادشاہت بھی آپ کے پاس تھی، تو لہٰذا آپ نبیوں کی اولاد میں سے ہیں۔ یہ مختصر آپ کا تعارف ہے، آپ کی تعریف ہے۔ اب اسی طریقے سے ہم جب دیکھتے ہیں کہ آپ کا پیشہ کیا تھا، اللہ کے جتنے پیغمبر گزرے ہیں انہوں نے نبوت کو پیشہ نہیں بنایا، یعنی رزق حلال حاصل کرنے کے لیے کوئی نہ کوئی دنیا کا پیشہ، کوئی کسب، کوئی طریقہ کار وہ اپنایا۔ جیسے داؤد علیہ السلام کو اللہ نے یہ طاقت دی تھی، یہ معجزہ عطا فرمایا تھا کہ وہ زرہ بناتے تھے، لوہا موم ہو جاتا، اس سے صدقہ بھی کرتے، یعنی راہ خدا میں بھی دیتے، اور اپنے کھانے پینے کا بھی اہتمام فرماتے، اپنے اہل خانہ کے لیے بھی کرتے۔ اسی طرح اللہ رب العزت نے اس پیغمبران خدا کو یہی حکم دیا ہے، اور یہ اپنی محنت کر کے کما کر کے کھانا انبیاء علیہ السلام کی پاکیزہ سیرت کا ایک حصہ ہے۔ اس لیے ناظرین کرام، حضرت زکریا علیہ السلام نے اپنے ہاتھ کی کمائی سے کھاتے تھے۔ چنانچہ ایک حدیث ہے، حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ صحابی رسول ہیں، روایت کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اس حدیث کو احیاء العلوم کے اندر امام محمد غزالی حجت الاسلام وہ نقل کرتے ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے سنا، آپ نے ارشاد فرمایا، حضرت زکریا علیہ السلام لکڑی کا کام کیا کرتے تھے، فرنیچر، لکڑی، بڑھائی کا کام، آپ لکڑی کی چیزیں بناتے تھے، اور وہ ایسا کام خوبصورت ہوتا کہ بہت کام تھا، اور آپ یہ کام کرتے، اپنے اہل خانہ کے لیے رزق حاصل کرتے، اپنے لیے پھر راہ خدا میں تقسیم کرتے۔ ناظرین کرام، کوئی پیشہ اپنانا رزق حلال کے لیے اور جائز جس کو شریعت نے ممنوع نہ کیا ہو وہ جائز ہے۔ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اگر ہم یہ کام کریں گے، لکڑی کا، لوہے کا، لکڑی کا کریں گے تو لوگ ہمیں کارپینٹر کہیں گے، اگر لوہے کا کریں گے تو لوگ ہمیں لوہار کہیں گے، وغیرہ وغیرہ، مستری۔ اس طریقے سے ہم ڈرتے ہیں، گھبراتے ہیں،
اور یہ نہیں سوچتے کہ کیا ان پیغمبروں نے بھی تو یہ کام کیے ہیں، کیا وہ نبی نہیں تھے، اللہ کے سچے نبی تھے، رسول تھے، باوجود اس کے کہ رزق حلال حاصل کرنے کے لیے انہوں نے یہ پیشے اپنائے۔ تو لہٰذا اس میں کوئی شرمندگی کی بات نہیں ہے۔ رزق حلال کے بارے میں سوال ہوگا، پوچھا جائے گا جناب کہاں سے کمایا، کہاں پہ خرچ کیا، کیسے حاصل کیا، یہ سوال ہونا ہے۔ تو اللہ کے جو سچے نبی ہوتے ہیں، رسول ہیں، انہوں نے روئے زمین کے اوپر اس امت کی، انسانوں کی رہنمائی کرنی ہوتی ہے، لہٰذا وہ اپنے ہاتھوں سے کما کر کے کھاتے ہیں اور لوگوں کو کھلاتے ہیں۔ اسی طرح یہاں ایک قابل توجہ بات ہے، اور وہ رشک بھی ہے، انبیاء کرام میں سے کسی نبی نے اپنی نبوت کو، جیسا میں نے پہلے عرض کیا ہے، ذریعہ معاش نہیں بنایا، بلکہ کائنات کے معززین حضرات مختلف پیشے اختیار کر کے اپنی زندگی گزر بسر کرنے کے لیے وہ پیشے اپناتے ہیں۔ آج ہمارے معاشرے میں ہم اس کی عزت کرتے ہیں جو انجینئر ہو، پائلٹ ہو، بڑے ڈپلومے، بڑی ڈگریاں حاصل کی ہوں، اور پھر ہم کرتے اچھا اتنے بڑے منصب پہ ہے، بڑے عہدے پہ ہے۔ اچھی بات ہے، منصب، عہدہ، تعلیم ہونی چاہیے، جہالت نہیں ہونی چاہیے، مگر رزق حلال پہلے۔ اگر اپنے بچوں کو رزق حلال کھلائے گا تو وہ نسلیں سدھر جائیں گی۔ حرام کے مال سے شکلیں نہیں بدلتی، نسلیں بدل جاتی ہیں، پھر بعد میں پچھتاوا ہوتا ہے کہ ہائے ہم نے کیا کیا، حرام کا مال اپنی اولاد کو کھلا دیا۔ روز کی پریشانیاں، گھر میں لڑائیاں، فساد، خیر و برکت کا اٹھ جانا، نماز میں خشوع و خضوع کا نہ ہونا، یہ ساری بربادی اسی مال حرام کی ہوتی ہے۔ تو پھر تقویٰ دیکھتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے تو تقویٰ انبیاء علیہ السلام کو وہ عطا فرمایا، کمال تقوی کے اوپر یہ فیض تھے۔ آپ انتہائی پرہیزگار تھے، حضرت زکریا علیہ نبینا۔ مروی ہے کہ آپ علیہ السلام اجرت پر کسی کی دیوار گارے سے بنا رہے تھے، اور اس کے بدلے میں وہ آپ علیہ السلام کو ایک روٹی پیش کرتے۔ دیوار بنانے کی اجرت ناظرین کرام ایک روٹی تھی، وہ پیش کرتے اور آپ اس روٹی کو تناول فرماتے، پھر کام کرتے۔ کچھ لوگ آپ کے پاس آئے، تو جب آپ کو وہ روٹی ملی تو آپ نے ان کو صلح نہیں کی، دعوت نہیں دی کھانے کی کہ آپ میرے ساتھ بیٹھ جائیں کھانا کھائیں، آپ نے خود کھا لیا۔ ان مہمانوں نے کہا کہ حضرت آپ نے ہمیں صلح نہیں کی، کم از کم پوچھ تو لیتے۔ فرمایا وہ جو لوگ مجھے روٹی دے رہے ہیں وہ اپنا کام لیتے ہیں، مجھے اس لیے یہ ایک روٹی دیتے ہیں تاکہ میرے جسم کے اندر توانائی، طاقت رہے، میں ان کا کام کر سکوں۔ اگر میں آپ کو کھلا دیتا روٹی تو ان کا کام نہ کر سکتا میں۔ کیا کمال کا تقویٰ ہے، کیا پاکیزہ سوچ ہے۔ ناظرین خدا کرے یہی سوچ، یہی تقویٰ ان کے صدقے سے ہمیں بھی نصیب ہو جائے۔ یا وقت ہوتا ہے بریک کا، انشاءاللہ ملتے ہیں بریک کے بعد۔ ایک بار پھر سیرت الانبیاء پروگرام میں ناظرین کو خوش آمدید کہیں گے۔ بریک سے پہلے حضرت زکریا علیہ السلام کے تقوی کی بات ہو رہی تھی۔ متقی، پرہیزگار، کمال کے پرہیزگار تھے۔ ناظرین کرام یہ انبیاء علیہ السلام کا خاصہ ہے کہ وہ پرہیزگار ہوتے ہیں، تقوی ان کا ہتھیار ہوتا ہے۔ تو تقوی یقیناً رزق حلال سے حاصل ہوتا ہے۔ بریک سے پہلے مہمانوں کا ذکر ہوا تو آپ نے اس طرح ان مہمانوں کو سمجھایا کہ دیکھیں آپ ناراض نہیں ہوں،
مجھے جو یہ ایک روٹی اجرت میں ملتی ہے میں وہ کھاتا ہوں، رات میں اللہ کی عبادت کرتا ہوں، اور دن میں ان کے جو کام ہیں دیوار بنانے کے وہ کام کرتا ہوں۔ سبحان اللہ، اللہ کے نبی ہو کے مزدوری کر رہے ہیں، اللہ کے سچے رسول ہو کر کے دیواریں بنا رہے ہیں، کوئی آر نہیں، کوئی شرمندگی نہیں کہ معاشرہ کیا کہے گا۔ معاشرہ کیا کہے گا؟ معاشرہ کسی کے اوپر راضی ہوتا ہے؟ راضی اللہ کو کرنا ہوتا ہے۔ خدائے بزرگ و برتر راضی ہو جائے، دنیا راضی رہے یا نہ رہے، خالق راضی ہو جائے، پھر بات بن جاتی ہے۔ ناظرین کرام، پھر اسی واقعے سے ہم کچھ نصیحت بھی حاصل کرتے ہیں۔ جب اجرت پر کسی کا کام کریں تو اس کے تمام تر تقاضوں کو بھی پورا کیا جائے۔ جیسے حضرت زکریا علیہ السلام نے ایک روٹی اجرت میں لی تو دوسری روٹی کا تقاضا نہیں کیا، اسی ایک پہ قناعت کی، اسی ایک پہ گزارا کیا۔ جہاں نفس کی عادت بن جائے نفس وہی رک جاتا ہے۔ نفس کو اگر مرغ، مسلم، عریش یہ چیزیں مہیا کریں تو نفس مانگتا ہے، نفس چاہتا ہے ٹھنڈا پانی، نفس چاہتا ہے مرغ مسلم، نفس چاہتا ہے جناب اچھے لذیذ کھانے، یہ نفس کی خواہشات ہیں۔ بایزید بسطامی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے نفس نے ایک بار ٹھنڈا پانی مانگا کہ پوری زندگی بایزید مجھے آپ نے ٹھنڈا پانی نہیں پلایا۔ آپ نے کہا اچھا، پھر اور گرم پانی لے آئے، کہا ٹھنڈا پانی جنت میں تمہیں پلاؤں گا، میرا خالق مجھے دے گا، وہاں ٹھنڈا پانی ملے گا۔ علماء فرماتے حضرت بایزید بسطامی رحمۃ اللہ علیہ جو سلسلہ نقش بند کے پیشوا تھے، انہوں نے کئی سال تک روزہ رکھا اور نفس کو ٹھنڈا تو کیا، پھر گرم پانی بھی نہیں دیا۔ کیا کمال اہل اللہ کا، اولیاء اللہ کا، کتنے تقوی والے تھے، کتنی سوچ پاکیزہ تھی، پرہیزگاری کتنی تھی۔ پھر وہ معاشرے کے رہنما بنتے ہیں۔ پہلے وہ تمام چیزیں اپنے اوپر نافذ کرتے ہیں، اپنے جسم کے اوپر نافذ کرتے ہیں، پھر وہ پاکیزہ جسم اپنی سیرت لوگوں کے سامنے پیش کرتے ہیں کہ آؤ یہ ہمارا کردار ہے۔ لوگ دیکھ کر فیصلہ کر بیٹھتے ہیں کہ جب ان غلاموں کا کردار یہ ہے، پھر آقا علیہ السلام محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام شان کتنا بلند ہوگا، ان کی سیرت کا پھر کیا کہنا۔ اللہ اکبر۔ ناظرین کرام، آپ علیہ السلام کے فرزند حضرت یحییٰ علیہ السلام، اللہ تعالیٰ کا خوف ان پر، یحییٰ علیہ السلام پر بہت غالب تھا، جس کے سبب وہ بکثرت گریہ زاری کرتے، روتے رہتے۔ اللہ کے خوف سے جو آنسو آتے ہیں وہ جہنم کی آگ کو ناظرین بجھا دیتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ حضرت مفتی احمد یار خان صاحب نعیمی رحمۃ اللہ تعالی علیہ میرات المناجی میں ارشاد فرماتے ہیں، ایک حدیث کی شرح میں فرماتے ہیں کہ جو خوف خدا سے آنسو بہتے ہیں آنکھوں سے، وہ آنکھیں جہنم میں نہیں جلیں گی۔ اللہ اکبر۔ آگے آپ ارشاد فرماتے ہیں اگر یہ آنکھیں جہنم کی آگ سے بچ گئیں تو یقیناً اللہ کے فضل سے، کرم سے انسان، مسلمان جہنم کی آگ سے باقی جسم بھی بچ جائے گا۔ خدا کرے کہ اللہ ہمیں وہ آنکھ عطا فرمائے جو صرف اللہ کے خوف سے روئے۔ ہمارا کوئی نقصان ہو جائے مالی، جسمانی، ہم اس پہ روتے ہیں۔ کاش کبھی تنہائی میں، کبھی رات میں، خلوت میں، کبھی ہم اللہ کے خوف سے بھی رو بیٹھتے۔ تو حضرت زکریا علیہ السلام نے فرمایا پیارے بیٹے، میں نے اللہ تعالیٰ سے دعائیں مانگ مانگ کے تمہیں حاصل کیا، میں جب بھی آتا ہوں تم روتے رہتے ہو، میں نے تو اپنی آنکھیں ٹھنڈی کرنے کے لیے رب سے مانگا تھا اور تمہیں روتا ہوا دیکھتا ہوں۔ حضرت یحییٰ علیہ السلام نے جو حکمت بھرا ناظرین جواب دیا، وہ بھی ایک پیغمبر کا بیٹا ہی دے سکتا ہے۔ سبحان اللہ، کیا خوبصورت جواب دیا۔ کہا ابا جان، حضرت جبریل علیہ السلام نے مجھے بتایا ہے،
میرے پاس فرشتہ جبریل آیا تھا، اس نے بتایا جنت اور دوزخ کے درمیان ایک جنگل ہے، وہی بندہ طے کر سکتا ہے جو اللہ کے خوف سے بہت رونے والا ہو۔ یعنی دوزخ اور جنت کے درمیان میں ایک ایسا جنگل ہے کہ اس کو طے کرنا ہے، عبور کرنا ہے، مگر وہی طے کرے گا جو اللہ کے خوف سے روئے گا۔ ابا جان، جب سے میں نے حضرت جبریل سے یہ سنا ہے، مجھ پہ اللہ کا خوف طاری ہے، رقت طاری ہے، آنسو بہتے رہتے ہیں۔ تو پھر حضرت زکریا علیہ السلام نے کیا جواب دیا؟ کہا بیٹا ٹھیک ہے، پھر روتے ہی رہو، تم روتے ہی رہو۔ ناظرین، نبی معصوم ہوتے ہیں، نبی جنتی ہوتے ہیں، نبیوں سے کوئی سوال و جواب نہیں ہوتے، نہ قبر میں نہ حشر میں، یہ بخشے ہوئے ہیں۔ پھر فرمایا کہ اللہ عز و جل حضرت یحییٰ علیہ السلام پر پاک اور برگزیدہ نبی اس طرح ناظرین گناہوں سے پاک اور مبرہ ہے، مگر خوف خدا کا عالم یہ ہے۔ آئیے ذرا اس کے اوصاف جانتے ہیں۔ حضرت زکریا علیہ السلام کی صفت کیا تھی؟ اوصاف جمع ہے صفت کی۔ دیگر انبیاء علیہ السلام کی طرح آپ علیہ السلام بھی نیکیوں میں جلدی کرنے والے تھے، ہر نیکی میں جلدی، نماز میں جلدی، اللہ کے ذکر میں جلدی، عبادت و ریاضت میں جلدی، مسجد میں جلدی آنا، اور اللہ تعالیٰ کو بڑی رغبت اور بڑے ڈر سے پکارنے والے حضرت زکریا علیہ السلام تھے۔ اللہ تعالیٰ کے حضور دل سے جھکنے والے تھے، چنانچہ ارشاد باری تعالیٰ ہوتا ہے انہم کانوا یسرعون فی الخیرات یدعوننا رغبا ورہبا، بے شک وہ نیکیوں میں جلدی کرتے تھے اور ہمیں بڑی رغبت سے اور بڑے ڈر سے پکارتے تھے۔ سبحان اللہ، جلدی کرنے والے نیکیوں میں، راغب تھے، رغبت کرتے، لوگوں کو راغب کرتے۔ ناظرین کرام، یہ تو آپ کے اوصاف تھے۔ خدا کرے کہ ہمیں بھی نیکی کی طرف ہم رجوع کرنے والے بن جائیں، رغبت کریں، لوگوں کو راغب کریں، لوگوں کو نیکی کی دعوت دیں، یار اور نیک کام کرو۔ انعامات الہی، اللہ تعالیٰ نبیوں پر انعام کی بارش کرتا ہے، خود فرماتا ہے میں نے نبیوں پر انعامات کیے، شہیدوں پر کیے، صالحین اولیاء پر کیے، انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین وحسن اولئک رفیقا۔ ہم نے انعامات کیے نبیوں پر، صدیقین پر، رسولوں پر، پیغمبروں پر۔ جہاں بہت سارے نبیوں پر اللہ نے انعام کیے، یا حضرت زکریا علیہ السلام کا نام بھی آتا ہے کہ حضرت زکریا علیہ السلام پر بہت انعامات۔ ہم آج 6 انعامات کا ذکر کر دیتے ہیں۔ پہلا انعام یہ تھا کہ اللہ تعالیٰ آپ کو بطور خاص ان انبیاء کرام کے گروہ میں شامل کرتا ہے نام کے ساتھ جنہیں اللہ کریم نے نعمت اور ہدایت سے نوازا تھا اور صالحین میں شمار فرمایا، اور جنہیں ان کے زمانے میں سب جہان والوں پر فضیلت دی۔ اسی طرح فرمایا وَزَكَرِيَّا وَيَحْيَا وَعِيسَىٰ وَإِلْيَاسَ كُلٌّ مِّنَ الصَّالِحِينَ، اور زکریا اور یحییٰ اور عیسیٰ اور الیاس کو ہدایت یافتہ بنایا، اور یہ سب ہمارے خاص بندوں میں سے ہیں۔ جی ہاں، حضرت زکریا علیہ السلام اللہ کے خاص بندوں میں سے ہیں، اور انہیں ہدایت یافتہ بنایا، ہدایت ان کے قبضے میں آ گئی، یہ ہدایت کی سواری پر سوار تھے، ایک لمحے کے لیے ہدایت سے جدا نہیں ہوئے۔ یہ انبیاء کا خاصہ ہے۔ ناظرین کرام، پھر
اللہ فرماتا ہے و اسماعیل والیسع و یونس و لوطا و کلا فضلنا علی العالمین، اور اسماعیل اور یسع اور یونس کو یاد کرو، اور لوط علیہ السلام کو ہم نے ہدایت یافتہ بنایا اور تمام جہان والوں پر انہیں فضیلت دی۔ اس زمانے میں پوری روئے زمین پر یہی لوگ سب سے زیادہ افضل اور بہتر تھے۔ سچ ٹی وی کے ناظرین، سچی بات یہ ہے کہ اللہ انتخاب کرتا ہے، ان کو چن لیتا ہے، ہدایت یافتہ بنا دیتا ہے، انعام یافتہ بنا دیتا ہے۔ نبوت، رسالت بہت بڑا انعام ہے۔ پھر ایک اور انعام کیا کہ آپ علیہ السلام نے فرزند کی دعا مانگی تو رب کریم نے یہ دعا قبول فرمائی، اور آپ علیہ السلام کے لیے آپ کی زوجہ جو 100 سال کی عمر کے قریب پہنچ چکی ہیں، ان کو بانجھ پن ختم کر کے اولاد نرینہ عطا فرمائی اور اولاد پیدا کرنے کے قابل بنا دیا، اور انہیں سعادت مند فرزند یعنی حضرت یحییٰ علیہ السلام کی خوشخبری سنائی۔ چنانچہ قرآن مجید فرقان حمید نے اس کو یوں کوٹ فرمایا کہ وَزَكَرِيَّا إِذْ نَادَى رَبَّهُ رَبِّي لَا تَذَرْنِي فَرْدًا وَأَنْتَ خَيْرُ الْوَارِثِينَ فَاسْتَجَبْنَا لَهُ وَوَهَبْنَا لَهُ يَحْيَىٰ وَأَصْلَحْنَا لَهُ زَوْجَهُ، اور زکریا کو یاد کرو جب اس نے اپنے رب کو پکارا، اے میرے رب مجھے اکیلا نہ چھوڑ، اور تو سب سے بہتر وارث مجھے دے، اور تو ہم نے اس کی دعا قبول فرمائی، اسے یحییٰ عطا فرمایا، اس کے لیے اس کی بیوی کو اس کے قابل بنا دیا۔ ناظرین کرام، ایک بات تو اس قرآن کی آیت سے ہمیں معلوم ہوئی، ہم اس نتیجے تک پہنچے کہ دین کی خدمت کے لیے بیٹے کی دعا اور فرزند کی تمنا کرنا سنت نبی ہے۔ سبحان اللہ، دین کی خدمت کے لیے اللہ سے بیٹا مانگنا، فرزند کی طلب کرنا، یہ اللہ کے نبیوں کی سنت ہے۔ یہ سنت آج تک زندہ ہے۔ ہم اپنی اولاد رب سے مانگتے مولا اولاد نرینہ دے، صالح دے، جو دین کے کام آئے، جو ہمارے مرنے کے بعد ہمارے لیے صدقہ جاریہ ہو۔ سبحان اللہ۔ پتہ یہ چلا جیسی دعا مانگیں تو اسی طرح اس قسم کے نام سے اللہ تعالیٰ کو یاد کریں۔ حضرت زکریا علیہ السلام کے فرزند نے ان کے کمال اور وارث ہونا تھا، اس لیے اللہ تعالیٰ نے انہیں خوشخبری یحییٰ علیہ السلام کی سنائی۔ ناظرین، یہاں بریک کا وقت ہوتا ہے، انشاءاللہ ملتے ہیں ایک مختصر وقفے کے بعد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک بار پھر پروگرام سیرت الانبیاء میں ہم اپنے ناظرین کو خوش آمدید کہیں گے۔ بریک سے پہلے حضرت یحییٰ علیہ السلام کی ولادت کی دعا زکریا، دعائے زکریا علی نبینا کا ذکر ہو رہا تھا۔ مولا مجھے وارث دے، تو بہترین وارث ہے، مگر مجھے اولاد نرینہ دے۔ مولا مجھے بیٹا دے جو میری نبوت کا وارث ہو۔ سبحان اللہ۔ ناظرین کرام، اب ایک اہم واقعے کی طرف ہم توجہ اپنے ناظرین کو لے کے چلیں گے۔ حضرت بی بی مریم کمال کی خاتون ہے بنی اسرائیل کی، اس کے بارے میں ذرا جائزہ لیں گے۔ آج کے ہم اپنے پروگرام میں ناظرین کو یہ عرض کریں گے، بتائیں گے کہ بی بی مریم علیہ السلام کی کفالت کس طرح ہوئی۔ حضرت حنہ رضی اللہ تعالی عنہ نے ولادت کے بعد حضرت مریم کو ایک کپڑے میں لپیٹ کر کے بیت المقدس کے علماء کے حوالے کر دیا۔ یہ بی بی حنہ حضرت مریم کی والدہ محترمہ ہیں، قابل عزت ہیں، قابل تعریف ہیں، عزت مآب ہیں، عفت پناہ ہیں۔
تو انہیں اپنی کفالت میں علماء نے لے لیا۔ ان علماء میں بہت معزز جنہیں شمار کیا جاتا تھا، وہ تمام کے تمام علماء حضرت ہارون علیہ السلام کی اولاد میں سے تھے۔ وہ علماء بیت المقدس میں رہتے، بیت المقدس کی خدمت پر مامور تھے، کام کرتے۔ تو حضرت مریم علیہ السلام حضرت عمران کی بیٹی تھی۔ بی بی مریم کے ابا حضور کا نام حضرت عمران ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ نبی نہیں ہے، عالم ہیں، غیر نبی ہیں، مگر نبی کی اولاد میں سے ہیں۔ یہ حضرت ہارون علیہ السلام کی اولاد میں سے۔ تو یہ حضرت عمران جو تھے، یہ تمام علماء کرام سے ممتاز تھے، سینئر تھے۔ آخری اور حتمی فیصلہ شریعت کا انہی سے ہوتا۔ تو ان کا خاندان بھی بنی اسرائیل میں بہت اعلیٰ اور صاحب علم خاندان تھا۔ اس لیے ناظرین کرام 27 کے قریب ان سب علماء نے حضرت مریم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنی پرورش میں لینے کا اظہار کیا۔ 27 علماء کرام نے، کوئی کہہ رہا تھا حضرت میں کفالت کروں گا، کوئی کہہ رہا تھا میں کفالت کروں گا۔ اس میں حضرت زکریا علیہ السلام نے فرمایا ان سے سب سے زیادہ حقدار میں ہوں۔ کیوں؟ وہ حقدار کیوں ہیں؟ حضرت مریم کی جو خالہ ہیں وہ جناب زکریا علیہ السلام کی بیگم ہیں، زوجہ ہیں، ان کی بیوی ہے۔ تو حضرت زکریا علیہ السلام رشتے میں بی بی مریم کے خالو ہو گئے۔ انہوں نے کہا زیادہ حق میں رکھتا ہوں، میں ان کی کفالت کروں گا، میں پرورش کروں گا، یہ مجھے دی جائے۔ تو تقریباً 27 علماء کرام جو خواہش مند تھے، طے یہ ہوا کہ بات بڑھ گئی، کوئی کہہ رہا ہے کہ میں کفالت کروں۔ فیصلہ یہ ہوا کہ بھئی قرعہ اندازی کرتے ہیں، قرعہ ڈالا جائے، جس کے نام کا قرعہ نکل آئے گا بی بی مریم اسی کی کفالت میں رہے گی، وہ پرورش کرے گا۔ چنانچہ ان قلموں کو ڈالا گیا پانی میں جس قلم سے وہ آسمانی کتاب یعنی توریت شریف لکھا کرتے تھے۔ ان قلموں کو پانی میں ڈالا، جو قلم مخالف سمت چلے گا، جس کا قلم چلے گا اسی کے حق میں فیصلہ ہوگا، وہی کفالت کرے گا۔ چنانچہ 27 علماء کرام کے قلم پانی میں ڈالے گئے، توریت لکھنے والے قلم ناظرین، سب کے سب قلم خاموش رہے۔ حضرت زکریا علیہ السلام کا مبارک قلم چلنے لگا۔ سبحان اللہ۔ تو فیصلہ یہی ہوا کہ حضرت زکریا علی نبینا بی بی مریم کی کفالت فرمائیں گے۔ چنانچہ کفالت کا مطلب یہی ہے، کفیل وہ ہوتا ہے جو کھانے پینے کی اشیاء، ضروریات زندگی، لباس، کپڑا وغیرہ، یہ ساری ذمہ داری اس کی ہوتی ہے، تربیت کی ذمہ داری، یہ تمام تر چیزیں۔ انہوں نے کہا کہ جناب میں یہ ذمہ داری قبول کروں گا۔ اسی طرح حضرت مریم علیہ السلام ان کی کفالت میں آ گئی۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے ذالک من انباء الغیب نوحیہ الیک وما کنت لدیہم اذ یلقون اقلامہم ایہم یکفل مریم وما کنت۔ یہ غیب کی خبریں ہیں جو ہم نے خفیہ رکھی ہیں اور تمہیں بتاتے ہیں، اور تم ان کے پاس موجود نہ تھے جب وہ اپنی قلموں سے قرعہ ڈالتے تھے کہ ان میں کون مریم کی پرورش کرے گا، اور تم ان کے پاس نہ تھے جب وہ جھگڑ رہے تھے۔ یعنی بات اتنی بڑھ گئی تھی کہ وہ 27 علماء کرام آپس میں جھگڑ رہے تھے کہ نہیں جناب اس بی بی کو تو میں لوں گا، میں کفالت کروں گا۔ وہ کہہ رہا تھا حضرت میں اپنی گود میں لوں گا، میرے لیے اعزاز کی بات ہوگی۔ سبحان اللہ۔ اسی طرح ناظرین کرام فرمان خداوندی کے مطابق یہ معلومات غیب کی خبروں سے تعلق رکھتی ہے جن کا علم اللہ تعالیٰ جانتا ہے، اور قرآن کے ذریعے سے نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام کو اللہ تعالیٰ نے یہ عطا فرمایا۔ پھر اس سے یہ بھی معلوم ہوا
کہ عام معاملات میں قرآن اندازی سے بھی فیصلہ کیا جا سکتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے، حضور سفر میں جاتے، حضر میں جاتے، جنگوں میں، غزوات میں جاتے تو ازواج مطہرات کے درمیان نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم قرآن اندازی فرما لیتے کہ اس دفعہ کس کو جانا ہے، حضرت عائشہ کا رضی اللہ تعالی عنہا کو جانا ہے، حضرت حفصہ کو جانا ہے، حضرت میمونہ رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت سودہ رضی اللہ تعالی عنہما۔ یہ ہماری وہ پیاری مائیں ہیں جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج ہیں۔ ناظرین کرام، اسی طرح بی بی مریم ان کی کفالت میں آ گئی۔ اب وہ جو شروعات میں ہم نے ایک بات کی تھی بے موسمی پھل، ناظرین موسم کا پھل ہو اس کی تو سمجھ آتی ہے کہ بھئی یہ سیب کی فصل آ گئی، انار کی فصل آ گئی، مینگو آم کی فصل آ گئی، فصل کا موسم کا پھل بڑا لذیذ بڑا اچھا ہوتا ہے، موسم ہے۔ اب موسم بھی نہ ہو تو پھل آ جائے، تعجب ہوتا ہے یہ کہاں سے آیا ہے۔ حضرت مریم کی کفالت ملنے کے بعد حضرت زکریا صلی اللہ علیہ السلام نے خصوصی توجہ دی ان کی پرورش پہ، تو وہ ایسے بڑھ رہی تھی اور بچوں سے تیزی کے ساتھ بی بی مریم پرورش پا رہی تھی۔ تو حضرت مریم علیہ السلام کو بہت اللہ رب العزت نے عزت عظمت عطا فرمائی۔ تو اسی طرح آپ رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس بے موسمی پھل آتے۔ ہوا یہ کہ حضرت زکریا علیہ السلام آپ کے پاس محراب میں آئے۔ قرآن پاک سورہ آل عمران ہے، وَزَكَرِيَّ الْمِحْرَابَ وَجَدَ عِنْدَهَا رِزْقًا قَالَ يَا مریم۔ اللہ 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 اللہ، آئے تو پوچھا مریم یہ پھل کہاں سے آتے ہیں؟ فرمایا یا مریم انا لکی ھذا، سبحان اللہ، اے مریم یہ تمہارے پاس کہاں سے پھل آتا ہے؟ کفالت تو میں کرتا ہوں، سارا سامان تو میں لاتا ہوں، یہ پھل کہاں سے آتے ہیں؟ بی بی مریم نے کیا خوبصورت جواب دیا، دلچسپ روح پرور جواب آیا۔ فرماتی ہے حضرت بی بی مریم، ہوا من عند اللہ، ہوا من عند اللہ، ان اللہ یرزق من یشاء بغیر حساب، یہ اللہ کی طرف سے ہے، بے شک اللہ جسے چاہتا ہے بے شمار رزق عطا فرماتا ہے۔ آپ کیوں تعجب کرتے ہیں؟ یہ مجھے کوئی اور نہیں دے جاتا میرے حجرے میں، میرے کمرے میں، یہ پھل میرا رب مجھے دیتا ہے، بے موسمی پھل۔ علماء فرماتے ہیں وہ پھل جنت کے پھل تھے، جنتی میوے تھے۔ حضرت زکریا علیہ السلام نے جب یہ دیکھا تو فرمایا جو پاک ذات بی بی مریم کو پھلوں کی پیداوار، بے موسم پھل عمومی وقت میں موسم کے بغیر عطا کر سکتا ہے، تو وہ خدا جو قادر مطلق ہے، کیا وہ مجھے اولاد نہیں دے سکتا؟ دے سکتا ہے، وہ قادر ہے اس پر بھی۔ کیوں نہ ہو کہ میری باجھ بیوی، میں بوڑھا ہو چکا ہوں، میری عمر 100 سال سے بھی زیادہ ہے، تو کیا میں اپنے رب سے اولاد نہیں مانگ سکتا؟ میری اولاد نہیں ہے۔ اللہ اکبر۔ یہاں پہ آ کے ایک سوچ پیدا ہوتی ہے کہ یہ پھل بغیر موسم کے، وہ پھل جنتی تھے، جو رب بھیج سکتا ہے، دے سکتا ہے، وہ خدائے بزرگ و برتر میری اولاد، مجھے اولاد صاحب اولاد بنا سکتا ہے، اور میری بیوی کو یہ باج پن سے آزاد کر کے انہیں اولاد پیدا کرنے کے قابل بنا سکتا ہے۔ ناظرین کرام، یہی ہوا۔ حضرت زکریا علیہ نبینا نے دعا مانگی، رب ہب لی من لدنک ذریۃ طیبہ انک سمیع الدعاء، انک سمیع الدعاء، انک سمیع الدعاء۔ اللہ اکبر۔ اے میرے رب مجھے اپنی بارگاہ سے پاکیزہ اولاد عطا فرما، بے شک تو ہی میری دعا سننے والا ہے۔ مولا میری دعا قبول فرما، تو دعا سننے والا ہے۔ ناظرین کرام،
ہمارے پروگرام کا وقت آج یہاں ختم ہوتا ہے۔ انشاءاللہ اگلے پروگرام میں اس زکریا علیہ السلام کی مبارک سیرت کے جو اور ابواب ہیں، اوصاف ہیں، جو کمالات معجزات باقی ہیں، ان کا ذکر کریں گے۔ آپ جانتے ہیں کہ پروگرام کے آخر میں اجتماعی دعا ہوتی ہے۔ انشاءاللہ ہم اس امید کے ساتھ دعا میں آئیں گے کہ آپ بھی ہمارے ساتھ دعا میں شریک ہو جائیں گے، اپنی دعاؤں میں ہمیں اور ہماری ٹیم کو، ہمارے سچ ٹی وی کو اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں گے۔ آئیے اجتماعی دعا میں۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین ما هو اہلہ ربنا آتینا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ ساری کائنات کے مالک، خالق، رازق اللہ، انبیاء علیہ السلام کی دعاؤں کو سننے والے خدا، تجھے واسطہ ہے ان نبیوں کا جن کی دعائیں قبول ہوئی، سنی، مالک ہماری دعاؤں کو قبول فرما لے۔ مولا حضرت زکریا علیہ السلام کے صدقے، حضرت یحییٰ علیہ السلام کی بشارت کے صدقے بے اولادوں کو اولاد نرینہ، اولاد صالح عطا فرما۔ اے اللہ ہمارے والدین کی بے حساب مغفرت فرما، امت مسلمہ کی خیر فرما، عالم اسلام کی خیر فرما، پیارے مصطفیٰ کریم علیہ السلام کی ساری امت کی خیر فرما۔ اللہ ہمارے پیارے ملک پاکستان کی خیر فرما، افواج پاکستان کی خیر فرما، ہمارے سچ ٹی وی کو، نیوز چینل کو اور عروج عطا فرما، برکت عطا فرما، مالکان کی خیر فرما۔ خدایا بحق بنی فاطمہ کہ برقول ایما کنی خاتمہ، اگر دعوت امرد کنی ور قبول منو دست دعمان آل رسول، سمعنا و اطعنا غفرانک ربنا و الیک المصیر۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ و نور عرشہ محمد و علی آلہ و صحبہ اجمعین برحمتہ۔